اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل ایریز سے برج سنبلہ ورگو تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کے گھریلو معاملات کیسے رہیں گے، اور فائنینس کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، ہفتے کی شروعات میں یعنی کہ پیر اور منگل والے دن آپ کے لیے بہت ہی پرومسنگ نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی، آپ کا مائنڈ بھی بہت پازیٹیو رہے گا اور اپنے معاملات میں آپ بہت زیادہ فوکسڈ رہیں گے، اور آپ کے مائنڈ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، بہت کریٹیو آئیڈیاز آئیں گے۔ ان آئیڈیاز سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہوں گے، بس آپ کو ان آئیڈیاز کو اپنی لائف میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اپنے معاملات میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان آئیڈیاز سے کافی فائدے اٹھائیں گے، آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے اور آپ کے پاس نئی نئی اپرچونیٹیز آئیں گی، آپ کو ریوارڈز ملیں گے۔ اگر آپ کا کہیں پہ پیسہ رکا ہوا تھا تو منڈے اور ٹیوزڈے والے دن وہ پیسہ آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں وینسڈے اور تھرسڈے والے دن کی، اس دوران آپ کو لین دین کے معاملات میں کافی احتیاط کرنا ہے۔ اگر آپ کا کسی گھر والوں کے ساتھ یا رشتے داروں کے ساتھ یا اپنے دوست کزنز وغیرہ کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات ہیں تو آپ کو اس دوران کافی محتاط رہنا ہے۔ اس دوران آپ کے گھریلو معاملات میں تھوڑی سی خرابی نظر آ رہی ہے، آپ کی لائف پارٹنر کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے، آپ کی ریلیشن شپ اس دوران میٹر آف کنسرن رہیں گے، اور اس دوران آپ مینٹل اسٹریس اور اینزائٹی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران فائنینس کے معاملات کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اسٹرگل کریں گے اور اس دوران آپ کے ایکسپینسز بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر بدھ اور جمعرات والے دن تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، خاص طور پر اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور خود کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور آپ شادی شدہ ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے۔ ادروائز وینسڈے اور تھرسڈے والے دن آپ کے لیے کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں فرائیڈے اور سیٹرڈے کی تو انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اور آپ کی اس دوران گڈ ول بھی کافی مینٹین ہوگی، آپ لوگوں سے رسپیکٹ ارن کریں گے، آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے فائنینشیل ٹائپس کافی بہتر رہنے والے ہیں، اس دوران آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ مل رہی ہے، آپ کی نیم فیم پراسپیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور تمام چیزیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو رہی ہیں، اور اس ٹائم کو آپ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ اس دوران آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آ سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ کوالٹی ٹائم سرو کریں گے۔ اس ٹائم گھریلو معاملات کے حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے، گھریلو ماحول کافی بہتر رہے گا۔ بس اس دوران کوشش کریں کہ اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ بدھ سے لے کر سیٹرڈے تک آپ کی اسپاؤس کی ہیلتھ کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات بھی ان کے ساتھ کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ بس اس معاملے میں آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اس دوران آپ کو ریلیشن شپ بھی ڈاؤن فال میں جا سکتا ہے، تو بس اس دوران آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، بہت الرٹ رہنا ہے۔ تو برج حمل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کچھ ایک آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مالک الملک ذرا 212 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، منڈے اور ٹیوزڈے والے دن آپ کچھ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے معاملات آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے معاملات آؤٹ آف کنٹرول رہیں گے اینڈ یو ول ناٹ بی ان کمفرٹ زون، اور جیسا آپ چاہ رہے تھے
چیزیں ویسے نہیں ہوں گی، اور جاب کے دوران کافی پینک کریٹ ہو سکتا ہے، کچھ بہتر کرنا چاہیں گے لیکن بہتر نہیں ہو پائے گا۔ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے حوالے سے کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے، آپ کو پروفیشنلی کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کام کے دوران اسٹریس اینزائٹی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کا مینٹل اسٹریس کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو ہفتے کے شروع کے 2 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، کوشش کریں کہ اس دوران کوئی نئی ڈیل سائن نہ کریں، کوئی نیا کانٹریکٹ سائن نہ کریں، اور کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی فالس کمٹمنٹ نہ کریں۔ اس دوران آپ کے ایکسپینسز بھی اسکائی ہائی رہیں گے، ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں وینسڈے اور تھرسڈے کی، تو اس دوران آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے گھریلو ماحول کافی بہتر رہے گا، اور جاب کے دوران بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ ورک پلیس میں آپ کو کافی زیادہ سکون ملے گا، آپ کے کولیگز آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، اور مارکیٹ سے اچھا خاصا بزنس نکالنے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جاب کرتے ہیں تو وینسڈے اور تھرسڈے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وینسڈے اور تھرسڈے والے دن آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور چیزیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو رہی ہیں۔ بس آپ کوشش کریں کہ اس دوران اپنے معاملات میں فوکس رہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، کافی ہارڈ ورک کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس اپرچونیٹیز تو آئیں گی، بس آپ نے ان کو اویل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہیں گے۔ لیکن آپ کو اس دوران کافی محتاط بھی رہنا ہے، اپنے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے، تو ہی آپ کی بات بنے گی، ورنہ چیزیں آپ کے لیے کافی مشکل ہو سکتی ہیں، اور آپ نے بالکل بھی اگنورنس نہیں دکھانی۔ البتہ اگر ہم بات کریں فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کی، تو اس دوران چیزیں دوبارہ سے آپ کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہی ہیں، اور چیزیں آپ کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ اس دوران آپ کے ایکسپینسز کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، معاملات میں کافی ہرڈلز آ سکتی ہیں، کافی پرابلمز آ سکتی ہیں، اور آپ کے معاملات میں کافی ڈیلیز لے کر آ سکتا ہے۔ پروفیشنلی بھی آپ کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام کے دوران آپ کے اوپر کافی زیادہ پریشر رہے گا، آپ کے سینئرز آپ کے لیے کافی ڈیمانڈنگ رہیں گے۔ آپ اس دوران بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ ان معاملات سے باہر نکل جائیں، لیکن آپ کو کافی زیادہ پریشانی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اینزائٹی، ڈپریشن کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو برج سور والو، اس پورے ہفتے میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور انکم تو اتنی زیادہ رہے گی نہیں، لیکن خرچے کافی زیادہ بڑھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں کافی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، ایسا کافی ان بیلنسنگ سچویشن آ سکتی ہے۔ تو برج سور والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا باریو روزانہ 213 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سور والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج جزا، یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جزا والو، منڈے اور ٹیوزڈے والے دن آپ کے اندر کافی زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے، اس دوران آپ کافی پازیٹیو رہیں گے، آپ کو انیکسپیکٹڈ مانیٹری گینز مل رہے ہیں، اور بزنس کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی، آپ کی زندگی میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ پروفیشنلی بھی کافی گرو کریں گے، آپ کی لائف کافی سٹیبل رہے گی، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن میں کافی بہتری آئے گی، اور اگر آپ کسی لو افیئر میں ہیں تو آپ کے لو ون کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے، آپ کے لو ون کی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی، اور چیزیں آپ کے لیے ایز پر یور ایکسپیکٹیشنز ہو رہی ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ پروفیشنلی پرسنلی دونوں چیزوں کو کافی زیادہ اچھا بیلنس کریں گے، اور اپنی چیزوں کو کافی اچھا مینٹین کریں گے۔ اگر ہم بات کریں وینسڈے اور تھرسڈے کی، وینسڈے اور تھرسڈے والے دن بھی آپ کے لیے کافی اچھے ثابت ہو رہے ہیں، یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے، آپ کو انیکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے، اس دوران آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور زندگی میں کافی بہتر ریزلٹس آ رہے ہیں، انکم میں کافی بہتری آئے گی، اور آپ اس دوران سیونگز بھی کریں گے، یو ول انجوائے کمفرٹ اینڈ ریسورسز، اور آپ کو وینسڈے اور تھرسڈے والے دن نئی نئی اپرچونیٹیز بھی ملیں گی۔ یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا، اور آپ اپنے کام پر فوکسڈ رہیں گے، اس دوران آپ جو بھی ہارڈ ورک کریں گے وہ پے آف کرے گا، اور اس دوران آپ جو بھی ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ البتہ اگر ہم بات کریں فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کی، تو ان 3 دنوں میں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور گھریلو ماحول بھی اس دوران کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا، گھریلو ماحول میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے،
آپ کی اسپاؤس کی صحت میٹر آف کنسرن رہے گی، اور اسی دوران آپ کی والدہ کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہفتے کے آخر میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنا ہے، اور لائف میں کافی بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ چیزیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہو رہی، لیکن یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار سے آپ کافی زیادہ دولت سمیٹ سکتے ہیں، یا اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران بھی معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو ہفتے کے آخر میں آپ کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا کبیرو روزانہ 232 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو پوچھے جگہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، پیر اور منگل والے دن آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو ان ایکسپیکٹڈ گینز ملیں گے، اور یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کی ہیلتھ کافی بہتر رہے گی، اور اسی دوران آپ کے دوست آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہیں گے۔ اس دوران آپ کی ہیلتھ بھی کافی پرومسنگ رہے گی، اور آپ کی انکم میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور چیزیں آپ کی بالکل ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اور اس دوران آپ کی نئی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں، کوئی نیا بنگلہ بھی خرید سکتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر کافی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ منڈے اور ٹیوزڈے والے دن آپ کی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ کی ہیلتھ میٹر آف کنسرن نظر آ رہی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو انیکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے، اور آپ کی صحت بھی اس دوران آپ کی کافی بہتر نظر آ رہی ہے، آپ کی ویلتھ میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دوران آپ کے ویل وشر کی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی، آپ کے دوستوں کی آپ کے سپورٹ ملے گی، اینڈ یو ول انجوائے کمفرٹ اینڈ ریسورسز۔ البتہ اگر ہم بات کریں بدھ اور جمعرات والے دن، تو اس دوران آپ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے ریلیشن شپ بھی میٹر آف کنسرن رہیں گے۔ بزنس پروفیشن کے دوران شاید اس طرح کے رزلٹ نہ مل پائیں جیسے کہ آپ چاہ رہے تھے، اور اپنے معاملات میں آپ کو ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس دوران آپ کی چیزیں کافی آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہی ہیں، تو اس دوران آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ شکر کے اس دوران کوئی نیا کانٹریکٹ سائن نہ کریں، کوئی نئی ڈیل سائن نہ کریں، اور کسی کے ساتھ اس دوران کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، اور بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جاب کے دوران بھی کافی پریشر میں رہ سکتے ہیں، آپ کے سینئرز آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کی، تو ان 3 دنوں میں آپ کی چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی، ٹائم آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بھی کافی بہتر نظر آ رہا ہے، پروفیشنلی آپ کو تھوڑی سکسیس ملے گی، جاب کے دوران کافی بہتری آئے گی، آپ کے سینئرز آپ سے خوش رہیں گے، خاص طور پر جو لوگ بینکنگ سیکٹر سے جڑے ہیں، کسی انشورنس کمپنی میں، تو ان کے لیے کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ لیکن بدھ سے لے کر اتوار تک یہ ٹائم آپ کے لیے تھوڑا سا اسٹرگلنگ نظر آ رہا ہے، کو اپنے معاملات میں کافی زیادہ محنت کرنا ہوگی، کافی ہارڈ ورک کرنا ہوگا، جبھی آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ شاید آپ کے اندر وہ انرجی نظر نہیں آ رہی جیسی ہونی چاہیے، تو آپ نے اس دوران کافی زیادہ الرٹ رہنا ہے، کافی محتاط رہنا ہے۔ بس کوشش کریں کہ کوئی بھی جلد بازی میں غلط ڈیسیجن نہ لیں، کیونکہ اس دوران آپ جلد بازی میں وہ غلط ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کافی نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس معاملے میں کافی کیئرفل رہنا ہے۔ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے والے دن آپ کو اسمارٹ گینز ملیں گے، اور آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ تو برج سرطان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مصورو روزانہ 236 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، منڈے اور ٹیوزڈے آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔
इस दौरान आपके हर्डल से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व थे तो इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान आप बहुत खुशकिस्मत साबित हो रहे हैं, किस्मत आपका भरपूर साथ दे रही है। जो भी काम करेंगे वो क्लिक करेगा और इस दौरान आपकी वेल विशर की भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपके दोस्त, आपकी फैमिली की तरफ से आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे और चीज़ें आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रही हैं। मंडे और ट्यूसडे वाला दिन प्रोफेशनली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है, आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वेडनेसडे और थर्सडे आपके लिए बेहतरीन साबित हो रहे हैं, और अचानक से आपको कोई रकम मिल सकती है और प्रोफेशनली भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिल रही है और ये टाइम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहा है। चीज़ें जैसा आप चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। इस दौरान आपका गुड फॉर्चून आपका साथ देगा, जिसकी वजह से आपके काफ़ी रुके हुए काम दोबारा से चल पड़ेंगे और ये टाइम आपकी इनकम के हवाले से भी काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। आपकी इनकम के रिसोर्सेज डेवलप होंगे और आपकी इनकम में भी काफ़ी इजाफा होगा। ये टाइम आपके कर्ज उतारने के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है। इस दौरान आप आसानी के साथ कर्ज उतार पाएंगे। अलबत्ता अगर हम बात करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, तो इस दौरान चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकती हैं। चीज़ें काफ़ी स्लो डाउन रहेंगी, चीज़ें शायद वैसी ना हो पाए जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे वाली में हो रही है। और इस दौरान आपकी सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। इस दौरान अपनी सेहत का आपको खास ख्याल रखना है। कोशिश करें कि इस दौरान जंक फूड ना खाएं, कोई ऑयली फूड ना खाएं और अपने मामलात में अपने काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है, जब भी आपके मामलात में बेहतरी आएगी। बस कोशिश करें कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे वाले दिन किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करें। आप यूँ समझें कि ये टाइम आपके लिए कुछ आइसोलेशन वाला टाइम हो सकता है। इस दौरान आप खुद को तनहा महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आप डीप थिंकिंग करेंगे। ये टाइम फैमिली सपोर्ट के हवाले से भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी फैमिली की सपोर्ट भी शायद आपको ना रहे, तो इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना है, तभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगी। तो बुर्ज असद वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या नूरू रोज़ाना 256 मरतबा पढ़े और अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है काली रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी काली रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज असद वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते थे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो। तो बुर्ज सुमला वालों, मंडे और ट्यूसडे वाले दिन ये टाइम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस दौरान आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंज आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ सकती है। चीज़ें शायद वैसे काम ना कर पाएं जैसे कि आप चाह रहे थे और आपको अपने मामलात में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी डिलेज का सामना करना पड़ सकता है और चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगी। तो इस दौरान आपका घरेलू माहौल भी कुछ ख़राब रहेगा और इस दौरान आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है। आपके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी भी काफ़ी इजाफा हो सकता है और इस पूरे टाइम में आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके बजट में काफ़ी खराबी आ सकती है। ये पूरा टाइम आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग साबित हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अलबत्ता अगर हम बात करें बुध और जुमरात की, तो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन आपके मामले पे दोबारा से खराबियां नजर आ रही हैं। इस दौरान मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी में इजाफा होगा, आपके जहन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं और आपके मामलात में काफ़ी डिलेज आएंगी। आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और जॉब के दौरान सीनियर्स के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है और हो सकता है कि इस दौरान आप जॉब स्विच करने के बारे में सोचें। तो मेरा आपको मशवरा है कि इस दौरान आप जॉब स्विच करने का ना ही सोचें तो आपके लिए बेहतर है। ये पूरा टाइम आपके लिए कन्फ्यूजन ऑफ माइंड लेकर आएगा, मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, एंजाइटी लेकर आएगा। लिहाजा इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि चीज़ें अभी कुछ डिलेज का शिकार है, तो आपको बहुत मोहतात होकर चलना है। तो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन आपकी खुद की सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, तो इस दौरान आपको स्मार्ट गेम्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे स्मार्ट गेम्स आपको फायदे दे सकते हैं, लेकिन काम आपके फिर भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रहा। आप जो चाहते हैं शायद वो आप अभी ना कर पाए और आपकी लाइफ में काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन आ सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल और अलर्ट रहना है। बस कोशिश करें कि इस दौरान किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी के साथ आर्गूमेंट ना करें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अदरवाइज आपके लिए काफ़ी परेशानी का बायस हो सकती हैं। तो बुर्ज सुमला वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम
یا اللہ یا رحیم روزانہ 258 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا صدقے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سننے والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔